السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج تقریباً 3 ہفتے کے بعد آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور اتنی زیادہ خوشی کی وجہ وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ بہرحال جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اور بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، وہ کافی بے چین ہوں گے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ 3 ہفتوں سے ہم کہاں تھے، کہاں غائب تھے اور کیا کر رہے تھے، اور کوئی ویڈیو بھی اس دوران نہیں آئی۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رمضان سے 8 دن پہلے، یعنی 1 ہفتہ پہلے، ہماری امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں کووڈ یعنی کرونا ہو گیا تھا، اور وہ اس بیماری کو سہ نہیں پائی، اور چاند رات کو ہی، یعنی رمضان کی چاند رات کو ہی وہ اپنے اللہ سے جا ملی۔ اللہ ہماری امی کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ میں اس بیماری سے متاثر ہو گیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا۔ میری رپورٹ جب آئی تب پتہ چلا کہ میں بھی امی کی طرح کووڈ پازیٹیو ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے پہلا مسئلہ ہاسپٹل میں جگہ اور بیڈ کا تھا، لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا، اللہ نے فضل فرمایا، ہاسپٹل اور بیڈ کا انتظام بڑا اچھا اور بہترین ہو گیا۔ میں 13 دنوں تک تقریباً ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، اور ان 13 دنوں میں 7 یا 8 دن سخت آزمائش کے تھے۔ میرا مرض، میری بیماری عروج پر تھی۔ میں ایک طرح سے ہوش میں ہی نہیں تھا، اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں یعنی بے ہوش جیسا تھا۔ آکسیجن لیول کم ہو گیا تھا، سینہ یعنی جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ کف سے بھر گئے تھے، اور سانس پھولنے لگی تھی، یہاں تک کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اگر صرف ضرورت کے لیے 1 یا 2 قدم 3 قدم اگر میں باتھ روم تک بھی چلتا تھا تو سانس اتنی پھول جاتی تھی، اتنا دم لگ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہمالیہ چڑھ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ موت کا موسم ہے، نئی وبا آئی ہے، سانس لینے پر بھی ایک سزا آئی ہے، جان نہیں چھوڑتی جان جانے تلک، اے عشق تیرے ٹکر کی بلا آئی ہے۔ بہرحال ساری رپورٹس آ جانے کے بعد باقاعدہ علاج شروع ہوا، لیکن علاج میں اثر آنے تلک 8 دن اور 8 راتیں لگ گئی، اور وہ 8 دن 8 راتیں قیامت کی راتیں تھیں۔ گھبراہٹ، بے چینی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سانسیں پھول رہی ہے، تکلیف، کھانے کا مزہ چلا گیا، اور پتہ نہیں کیا حالات تھے۔ کون ملنے آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کسی کی کوئی خبر نہیں۔ میری پوری فیملی اور میرے قریبی دوست احباب، انہیں تو ایسا لگ گیا تھا کہ شاید اب معاملہ بہت مشکل ہے۔ کرونا بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے، ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں مجھے شاید وہ جو 5-60% لوگوں کو جو کرونا ہوتا ہے آخری درجے کا، وہ ہو گیا تھا۔
یا ہو سکتا ہے کہ میں کمزور تھا یا میری باڈی میں بیماری سے لڑنے کی طاقت کم تھی، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جو بھی تھا خطرناک تھا، بھیانک تھا، المناک تھا، جس کو اگر میں الفاظ میں بیان بھی کر دوں تو آپ کو احساس نہیں کرا پاؤں گا، کیونکہ اس بیماری کو جو بھگتتا ہے وہی اس کے دردوں کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ پھر ہاسپٹل میں جب آزو بازو کے مریضوں کو تڑپتا، بلکتا اور آکسیجن کے لیے بھاگتا دوڑتا دیکھتا تھا، کوئی بیمار، کوئی مریض اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے شفا مانگ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، واقعی میں جب انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آتا۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے، حیرت ہوئی غالب تمہیں سجدے میں دیکھ کر، حیرت ہوئی غالب تمہیں سجدے میں دیکھ کر، ایسا کیا ہوا کہ تمہیں خدا یاد آ گیا۔ مجھے کبھی ہاسپٹل سے باہر جب کھڑکی سے دیکھنے کا موقع ملتا اور میں جب سڑکوں کا سناٹا دیکھتا تو یہ خیال ہوتا کہ یہ شہروں کا سناٹا بتا رہا ہے کہ انسانوں نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے۔ خدا کی قدرت کا ایک منظر نرالا دیکھا۔ آج پنچھی آسمان میں اڑے اور گھر میں قید زمانہ دیکھا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یہ بیماری کوئی مذاق نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، اللہ کی آزمائش ہے، ایک خطرناک وبا ہے۔ اسے سیریس لو اور دعا کرتے رہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی کی باتوں میں مت آؤ، کسی ویڈیو کلپ میں یا کسی کے پوسٹ میں، کسی کے تحریر کے چکر اور بہکاوے میں مت آؤ۔ احتیاط کرو، ماسک پہنو، آپس میں فاصلے بنا کر رکھو، بلا ضرورت باہر نکلنے سے پرہیز کرو۔ کیا کہے، عجیب بیماری آئی ہے جس کا علاج فقط دوری ہے، جدائی ہے، تنہائی ہے۔ پہلے ہی کیا کم دوریاں تھی جو اس بیماری نے آ کر اور بڑھا دی۔ یہ خطرہ اب بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جو اس بیماری سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ بہرحال 13 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد میں پچھلے جمعہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر میں گھر پر آیا تو میرے ساتھ آکسیجن مشین ساتھ میں ہی تھی، لیکن میں نے 2-4 دن لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے آزادی دے دی۔ میرا آکسیجن لیول بہتر رہنے لگ گیا۔ مشین کے بغیر بھی میں بھی کبھی کبھی اس مشین سے چیک کرتا رہتا ہوں، یعنی ابھی تو مشین سے مجھے چھٹکارا مل گیا تو الحمدللہ، یعنی کافی، یہ دیکھیے 95 96 رہتا ہے بغیر مشین کے بھی الحمدللہ۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں وہاں سے جب آیا تو 2 دن کے بعد جو منہ میں چھالے آتے ہیں وہ پورا چھالوں سے میرا منہ بھر گیا۔ یعنی میں نے تھوڑا کھانا پینا شروع کیا ہی تھا کہ منہ ایک نئی آزمائش اللہ کی کہ منہ میں پورے چھالے آ گئے، یعنی زبان پر بھی اور حلق میں تک جو ہے چھالے آ گئے۔ تو میں نے جو اچھا کھانا پینا شروع کیا تھا پھر میں لیکویڈ پر واپس آ گیا۔ پھر میں نے چھالوں کا علاج شروع کیا، اور لیکن اس میں وہ چھالے
जाने जाने तक 5 दिन या 6 दिन छालों को लग गए। कल से वो छाले गए तो मैंने वापस यानी रोटी खाना मैंने शुरू कर दिया। और आपको बताऊं मैं कि कमज़ोरी अभी भी बहुत है। तकरीबन इस बीमारी ने मेरे 12 किलो वज़न कम कर दिया। हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे कम और मेरे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा। एक फ़ोटो मैं आपको बताता हूँ जो बच्चों ने हॉस्पिटल में निकाला था। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ। यानी इतनी कमज़ोरी आ गई कि शक्ल तक ऐसी बदली लग रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की तरक्की की पोल खुल गई है। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो अल्लाह के सामने कमज़ोर था, कमज़ोर है और कमज़ोर ही रहेगा। और ताकतवर ज़ात सिर्फ मेरे रब की है, मेरे अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस होना कुफ्र है। एक बात याद रखें, जो जलता है वो बुझता भी है, जो चलता है वो रुकता भी है, जो बहता है वो थमता भी है। थोड़े दिन और सब्र रखे, एक वायरस ही तो है, ये रुकेगा भी, बुझेगा भी और थमेगा भी। हमें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा है। लेकिन अल्लाह के हर फैसले में एक हिकमत होती है और अल्लाह का कोई काम और कोई हुक्म मसलिहत से खाली नहीं होता। हमने खुदा को नाराज़ ही ऐसा किया है कि हम सज़ा के मुस्तहिक हो गए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि कुदरत का कहर भी ज़रूरी था। हर इंसान खुद को खुदा समझने लगा था। जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं, यकीन रखिए कि आने वाला कल आज से बेहतर ही होगा। और आखिर में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी इमदाद और आपके जो पैसे हैं वो हम तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहे हैं और हम उन्हें ज़रूरतमंद मरीज़ों तक पहुँचा रहे हैं। और आपको माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही है। हम ऐसे ज़रूरतमंद को तलाश करते हैं जो ज़बान से नहीं मांगते, लेकिन उन्हें बेहद ज़रूरत होती है। ऐसे हालात में आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो इस वक्त तो रोको मत, इंसानियत पर ख़र्च करो, अपने रब को राज़ी करो और अपने आप को बख्शवा लो। रोती बिलखती इंसानियत को सहारा दो, उनके आंसू पोंछो। यकीन जानो ये बेहतरीन मौका है आपके माल खर्च करने का और इमदाद करने का और लोगों तक अपनी यानी मदद पहुंचाने का और अपने रब को राज़ी करने का। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आप लोग अपने हाथों से जाएं और लोगों की इमदाद करें। अगर आप हमारे ज़रिए लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये बाजू में हम बारकोड दे रहे हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं हमारे ज़रिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप इस बारकोड को स्कैन करके आप अपनी इमदाद हम तक पहुंचा सकते हैं। हम इंशाअल्लाह हक़दारों तक आपका माल पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं और इंशाअल्लाह हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और एक नंबर भी आपको दे रहे हैं, लेकिन ये कॉलिंग का नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे सवाल कर सकते हैं। हम उसका इंशाअल्लाह जवाब देंगे। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो थोड़ा मैसेज करके आपको हो सकता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप लोगों की इमदाद ज़रूर करें और अपने हाथों से करें। ये तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास वक्त नहीं है या आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद नहीं है तो आप हमारे ज़रिए लोगों की इमदाद कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे और पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को
اس بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ اور آخر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ میری مکمل صحت کے لیے اور ہماری امی کے لیے آپ خاص دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔